معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم الانبیاء ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انسانی قلوب کو منور کرنے کے لیے ایک نورانی سلسلہ شروع کیا۔ آدم سے لے کر آخری نبی تک انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ کے نورانی پیغام کو انسانوں کے قلوب میں پہنچا کر اسے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے مالا مال کیا۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اللہ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے تو فرعون نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، کامیابی کامرانی اہل ایمان کے حق میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہر زمانے میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، بے شمار افراد جن پر شیطان حاوی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنی مشیت سے اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نور کو قیامت تک کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کفاروں کے طور طریقے کو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے جو نور لے کر آئے ہیں، جس نوری پیغام کو عام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرتے رہے گا، کافر کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ اس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے قبائل عرب میں اسلام کی تبلیغ کی، بے شمار افراد نے اپنے قلوب کو شرف اسلام سے مشرف کیا،
اور اسلام کی خدمت میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کفار جس نور کو بجھانا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، کافر جو چاہے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا بے شمار بڑے بڑے کام کیے، اور صحابہ کرام نے بھی اپنی نبی کی غلامی میں، اپنے نبی کی اطاعت میں اپنی جان مال سب قربان کر دیا۔ آج کی اس نشست میں آئیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس کردار کو احادیث کی روشنی میں سنیں کہ جس کردار سے انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کے خاطر سب کچھ نثار کر دیا ہے، نبی کی غلامی میں سب کچھ اپنے آپ کو نبی کی آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا نبی کی بارگاہ میں، نبی کی اشارے پر دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، نبی کے حکم پر اپنے آپ کو اپنے وجود کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا دیا، نبی کے حکم پر اپنا گھر بار لٹا دیا۔ اللہ کے حضور ہم سب دعا کریں، اے اللہ پورے صحابہ کرام کی جماعت سے جس طرح دین کی خدمت لی ہے، اے اللہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دیندار بنا دے، ہم سے بھی کوئی دینی کام لے لے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے صحابہ کرام کا کردار دینی خدمات کے روح سے، دینی خدمات میں صحابہ کرام کا کردار۔ آئیے ہم احادیث کریمہ کی روشنی میں سنیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی خاطر کس طرح اپنے آپ کو ڈھالا، رسول کی کس طرح اطاعت کی، ہر موقع پر تنگی ہے، مفلسی ہے، اس وقت بھی رسول کا ساتھ دیا، جہاد کا موقع ہے، جان دینے کی باری ہے، اس وقت بھی رسول کا ساتھ دیا، لوگوں نے شہر سے نکالنا چاہا تب بھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، خدمت دین کی خاطر گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، اور خود بھی دین کا کام کیا، اپنے بچوں سے بھی کرایا، اپنے اہل خانہ سے بھی کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نقشہ، ایک حدیث ہے متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم دونوں کی ہے، کہ دین کی خاطر وہ نہ سردیوں کی سردی اور نہ صبح کا وقت کڑاکے کی سردی کا ہوتا، نہ اس کا خیال، دین کی خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے۔ کہ غزوہ خندق کا ایک نقشہ ملاحظہ کریں، جس سے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش آخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم خندق کی طرف تشریف لائے، غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودنے کی تیاری ہو رہی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم خندق کی طرف تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کی جو جماعت ہے وہ نہایت سخت سردی میں صبح کا موقع ہے اور سخت جاڑے کا موسم،
اور وہ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، ان کے پاس کوئی ان کا غلام نہیں ہے جو ان کے اس کام میں ان کا معاون بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر جب ان کی تکلیف دیکھی، ان کا بھوک دیکھا، تو رب کے حضور دعا کی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اے اللہ تو انصار مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ جب مہاجرین انصار کی جماعت میں دیکھا کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، قالوا مجیبین لہو، تو جواب دیتے ہوئے انہوں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ ہم نے محمد سے جہاد پر جو بیعت کی ہے، جہاد پر اس پر بیعت کی ہے کہ جب تک دم میں دم ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی آخری سانس تک جب تک دم میں دم ہے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ جاڑے کا موسم ہو، گرمی کی شدت ہو، بھوک پیاس تکلیف ہو، کوئی بھی عالم ہو، مگر اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق دے دے، دینی کام کرنے کی توفیق دے دے، اپنے گھر والوں کو دینی بات بتانے کی توفیق دے دے، اپنے دوست احباب کو دینی بات بتانے کی توفیق دے دے، اور ضرورت مال کی پڑے، جان کی پڑے تو ہمیں اسے بھی قربان کرنے کی توفیق دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور سنیں جسے امام مسلم نے روایت کیا اور نسائی نے بھی روایت کیا، ان انس رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالہ فہداکم اللہ بی الم آتکم متفرقین فجمعکم اللہ بی الم آتکم عادان فألف اللہ بین قلوبکم بی قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افلا تقولون جئتنا خائفا فآمناک وطریدا فآویناک ومخزولا فنصرناک فقالوا بل اللہ تبارک وتعالی المن به علینا ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو ہے ایک تنظیم بنا لیتے، چند لوگوں کی جماعت کر لیتے اور پھر جو ہے اس کا خوب چرچا یوں کرتے جیسے ہم نے دین کا بڑا کام انجام دے دیا، خوب اس کا پرچار کرتے، کبھی محلے کے چند افراد کو 10 بوری گیہوں دے دیا، خوب چرچا کرتے اور کہتے ہم نے یہ کام کیا۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے دم میں جب تک دم ہے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا، ان کا طرز عمل دیکھیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تفصیل سے مہاجرین انصار کی جماعت سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بھلائیاں کی، یہ بھلائیاں کی ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا یا رسول اللہ ہم نے کیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ پہلے کوئی حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت نہیں آیا جب تم لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں ہدایت دی۔ نبی نے ارشاد فرمایا
اے گروہ انصار کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تم آپس میں بٹے ہوئے تھے، گروہ تو گروہ، جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ، فرقہ در فرقہ، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برکت سے تم سب کو ایک کر دیا، تم سب کو جمع کر دیا۔ اے گروہ انصار کیا میں تمہارے پاس اس عالم میں نہیں آیا کہ جب تم آپس میں دشمنیاں کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے توسل سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دیا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، انصار نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ کے ورود مسعود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم متفرق دلوں کو ایک کر کے ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دیا۔ ہم بھٹک رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ورود مسعود سے ہمیں ہدایت سے مالا مال کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یوں خطاب کیا کہ تم کیوں نہیں یہ کہتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس وقت آئے تھے جب درے سے ہمیں تھے تو ہم نے آپ کو امان دیا، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کی مدد کی، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ جب مدینہ آئے تھے تو اس حال میں تھے کہ شکست خوردہ تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی۔ فقالو، تو انصار نے اس وقت کیا کہا؟ انصار نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا۔ انصار نے کہا بل للہ تبارک و تعالی المن بہ علینا ولرسولہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو۔ تو دین کی خدمت اگر اللہ ہم سے لے لے تو یہ اللہ کا کرم، اس کے رسول کی نظر کرم ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک دینی مدرسہ کھول لیے اور 10 لڑکوں کو رکھ کے کچھ بھی پڑھایا، انہیں باشعور کیا یا نہ کیا، مگر اس کا شہرہ بہت کیا۔ ایک صحابہ کرام ہیں، دینی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی انہوں نے قربان کر دی، مگر زبان پر یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہوا کہ ہم سے دینی کام لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں ویسا نہیں سمجھیں گے جیسا کہ اصحاب موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے رہیں، آپ لڑیں آپ کا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ ویسا نہ سمجھیں، آپ جنگ کے لیے نکلے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آج میری عمر زیادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے بارہا دیکھا ہے بہت سے ایسے مقررین کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، مگر خود سبقت کر کے جماعت میں شریک تک نہیں ہوتے۔ جب ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر مسجد میں موجود نہیں ہوں گے تو ان کے متبعین، ان کو ماننے والے، ان کا نام لیوا کیسے مسجد میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ خود اپنے مال کو دین کی راہ میں نثار نہیں کریں گے، ان کے جان لیوا کب دین کے لیے تیار ہوں گے؟ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحابہ کرام کے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال المقداد یوم بدر یا رسول اللہ انا لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل۔
فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك فكأنه سريان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری نسائی نے روایت کیا ہے، امام احمد سے بھی مروی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد نے یوم بدر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا کہ اصحاب موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، جائیں اور جنگ کریں۔ بلکہ یا رسول اللہ ان سے نحنو معاکا، یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام سے یہ سنا تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے۔ غلام کا تو فریضہ یہی ہے کہ اپنے آقا کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے آقا کو ہمیشہ خوش رکھے، اور رسول کی رضا تو خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دینی خدمات اپنے رب اور اپنے رسول کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ریا، نام و نمود سے بچنے کی توفیق دے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کے کام میں دکھاوا کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو دینی خدمات خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ یہ تو ایمان کا جز ہے کہ انسان اپنے رسول سے، تمام چیزوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اپنے نبی کو محبوب رکھتے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مسلم کی روایت ہے حضرت انس سے، انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاورا حين بلغه اقبال ابي سفيان قال فتكلم ابو بكر فعرض عنه ثم تكلم عمر رضي الله عنه فعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده أمرتنا أن تخيذها البحر لأخذناها لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الناس۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں تعلیم کی ہے کہ جب تک کوئی بندہ مجھے اپنے بیٹوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب عزیز نہ رکھے، مومن قابل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام دیکھیں اپنے آقا کو کس طرح محبوب رکھتے تھے۔ حضرت انس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ قریب آ گیا ہے تو آپ نے جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کرنا چاہا، نبی نے اس سے بھی اعراض کیا۔ تب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دے کہ ہم اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیں تو یا رسول اللہ ہم اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے کہ ہم اپنی اونٹنیوں کے جگر کو بلکہ غماد کی چوٹیوں سے ٹکرا دیں تو یا رسول اللہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہوتے تھے صحابہ کہ اپنے آقا کے اشارے پر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فَنَدَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مسرت حاصل ہوئی، اپنے آقا کو خوش کرتے تھے، ہمیشہ اپنے آقا کی اطاعت میں لگے رہتے تھے، اپنے آقا کی فرما برداری میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بھی دینی خدمات
اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دکھاوا، ریا، نمود سے بچنے کی توفیق دے دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی دین کی خدمت کے لیے، مال کی ضرورت پڑی مال پیش کیا، جان کی ضرورت پڑی جان پیش کیا، وقت کی ضرورت پڑی وقت دیا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح دینی خدمات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ کہ نبی ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، اصحابی کا نجوم، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جان و مال کے تعلق سے ایک بڑی مشہور روایت جو ہے حضرت زید ابن اسلم کی ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد نے، دارمی نے روایت کیا، اور امام ابو عیسیٰ نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ مال کی جب ضرورت پڑی کس طرح انہوں نے مال کو نبی کی قدموں میں لا کے نثار کیا۔ سنیں حضرت زید ابن اسلم کی یہ روایت، عن زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ عن ابی قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم انصب ابا بکر ان سبقته یوما قال فجئت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابغیت لأہلک قلت مثله وآتا ابو بکر بكل ما عنده فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ قلت لا اسبق الى شیء ابدا۔ حضرت زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب صدقہ کا حکم دیا تو میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں اس حکم کی تعمیل کر لوں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ تو آپ گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا اثاثہ، آدھی پونجی، آدھا مال لا کے نبی کی بارگاہ میں نثار کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تو نے اپنے گھر والے کے لیے کیا چھوڑا؟ فقال، حضرت عمر نے عرض کیا مثلہ یا رسول اللہ جتنا حاضر کیا ہوں اتنا گھر والے کے لیے بھی رکھایا ہوں۔ فاتا ابو بکر ما عندہ بكل ما عندہ، وہی اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور بكل ما عندہ، جو آپ کے پاس جتنا اثاثہ تھا سارا اثاثہ گھر کا لا کے رسول کے قدموں میں نثار کر دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے تو نے کیا رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا سے یوں عرض کرتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کو رسول کو چھوڑایا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا۔ تو جب جان کی ضرورت پڑی صحابہ نے جان پیش کی، جب مال کی ضرورت پڑی اپنے آقا کے قدموں میں مال پیش کیا، اور صرف اس لیے کہ میرا آقا خوش ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی خدمات انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی جب ضرورت پڑی دینی خدمت کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پانی کی قلت ہوئی،
مدینہ میں ایک شخص کے پاس ایک چشمہ تھا جس سے وہ قیمت کے عوض پانی دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا کہ تم جو ہے جنت کے بدلے میں اس چشمے کو مجھ سے بیچ دو۔ تو اس نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے گھر والوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کی باتیں معلوم ہوئی تو آپ نے ایک بڑے سرمایہ سے اس چشمے کو خرید کر اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس کی جب ضرورت پڑتی تھی۔ یہ روایت آپ سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ عن بشیر الاسلمی قال لما قدم المہاجرون المدینہ استنکروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما وكان يبيع منها القربة بمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها بعين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها ولا أستطيع ذلك فبلغ ذلك عثمان فاشتراها ب35,000 درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلته له عين في الجنة إن اشتريتها قال نعم قال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پانی کی قلت ہوئی تو بنی غفار کا ایک شخص، اس کے پاس ایک چشمہ تھا جس کا نام روما، جسے روما کہا جاتا تھا۔ وہ اس چشمے سے جو ہے مد سے قربہ نکالا ہے، مد کے ذریعہ ایک قربہ پانی چشم دیتا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بعینہا بعین فی الجنہ، جنت کے عوض میں اپنے چشمے کو بیچ دو۔ فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ لیس لی ولا لعیالی غیرہا ولا استطیع ذالک، کہ میرے بچوں کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے ذریعہ آمدنی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فبلغ ذالک عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان تک یہ بات پہنچی۔ فاشتراها ب35,000 درهم، تو آپ نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور نبی سے یوں عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ اس شخص کو چشمے کے بدلے میں جنت عطا کر رہے تھے، اگر میں اسے خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تو کیا آپ مجھے بھی جنت عطا کریں گے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں بے شک تمہیں بھی جنت ملے گی۔ قد اشتریتها وجعلتها للمسلمین، تو حضرت عثمان غنی نے اس چشمے کو خرید کر اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو صحابہ کرام اس طرح دین کی خدمت کرتے تھے۔ اگر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ کو خرچ کر کے لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کیا، اپنے آقا کی رضا بھی حاصل کی اور اپنے رب کے نزدیک بھی مقبول ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو دینی خدمات میں صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق دے، ان کی سیرت کو سننے سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے، اور انہوں نے جس طرح خلوص للہیت کے ساتھ اپنے آقا کی رضا کے لیے، اپنے مولا کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے قیمتی سرمایہ کو قربان کیا، اپنی جان قربان کی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق دے دے، چلنے کی توفیق دے دے۔ کوئی بھی دینی کام کریں تو ضرور یہ نظر میں رہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر رب کو ہماری کوئی ادا، ہماری ریاکاری،
ہمارا دکھاوا رب کی ناراضگی کا سبب بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیر دے گا، دلوں کو پھیر دے گا، اس لیے کہ ہمارے دلوں کی حرکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تمثیلاً ایسے مثال کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں دلوں کو پھیرنا ہے، بچے جیسے یوں پھیر دیتے بٹن، موبائل کے آپ اسکرین میں پھیرتے ہیں، تو ہمیشہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوئی دینی کام لے تو رب کے شکر گزار بنے، اپنے رسول کے پیروکار بنے، کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ کام کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت۔ ذرا یہ روایت تو سنیں، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت انس سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به، قال تخاف علینا، قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو جو ہے دین پر ثابت کر دے، کثرت سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آمنا بکا وبما جئت بہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ جو اللہ کے یہاں سے لائے ہیں اس پر بھی ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم آپ سے پھر جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، ہاں قلوب جو ہے اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جیسے چاہتا ہے اللہ ان قلوب کو پھیرتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے قلوب کو دین پر قائم رکھ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ کوئی کام کر کے اترا نہ جائیں اب تو کہ جنت کے ہم حقدار بن گئے ہیں، اب تو ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں، نہ جنت کے حقدار بننے کا خواب دیکھیں نہ ٹھیکیدار بنے۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، 2 وقت کی نماز پڑھ کے ٹھیکیدار نہ بنے، 2 مجلسوں میں تقریر کر کے جو ہے جنت تقسیم نہ کرنے لگے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے قلوب کو، ہمارے وجود کو، ہماری ہستی کو دین مستقیم پر، راہ مستقیم پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحابہ کرام یا صحابیہ کوئی بھی دیکھ لیں، اپنے رسول سے اس قدر الفت کرتے، انہیں اپنے مال کی فکر نہیں ہوتی، اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، اپنے بال بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہر، کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ غزوہ احد کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، خواہ مرد ہو یا عورت، کس قدر اپنے آقا کو عزیز رکھتے تھے، کہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے طبرانی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم احد حاس اهل المدینہ حیصة فقالوا قتل محمد حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولا فلما مرت على آخرهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك وأبوك وأخوك زوجك وابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمامك حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية صوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عتب
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا دن ہے، احد کے دن جو ہے اہل مدینہ کے لیے بڑی مشکل پریشانی کا باعث بن گیا، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہاں تک کہ مدینہ کے اطراف سے بہت سی عورتیں چیختی چلاتی نکل پڑی، بہت سی عورتوں کی چیختی نکل گئی۔ انصار کی ایک عورت بھی نکل گئی، پیٹھی باندھتے ہوئے نکلی اور اپنے باپ کے پاس سے، اپنے بیٹے کے پاس سے، اپنے شوہر کے پاس سے، اپنے بھائی کی لاش کے پاس سے گزری۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ پہلے کس کے پاس سے گزری، جب سب سے اخیر کے پاس سے گزری تو اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ انہیں جواب دیا گیا، ان لوگوں نے بتایا ابو کے تیرے باپ ہیں، اخو کے تیرا بھائی ہے، زوج کے تیرا شوہر ہے، ابن کے تیرا بیٹا ہے۔ وہ عورت بے تحاشا نکلی، لاشیں احد کے میدان میں پڑی ہوئی ہے، لاشوں سے اس کا گزر ہو رہا ہے، ان لاشوں کے تعلق سے عورت پوچھتی ہے یہ لاشیں کن کی ہیں؟ صحابہ نے بتایا تیرے باپ کی ہے، تیرے بیٹے کی ہے، تیرے بھائی کی ہے، تیرے شوہر کی ہے۔ اس کو اس کی قطعاً فکر نہیں ہے، وہ پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہمیں بتایا جائے، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یقولون، صحابہ نے کہا امامک، وہ تو آپ تیرے سامنے کھڑے ہیں، حتی اذا رفعت الی رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لی اور عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کسی بھی تکلیف سے آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابہ اسلام نے کس قدر دین کی خدمت اپنے آقا کی رضا کی خاطر، اپنے مولا کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کے لیے کسی کا غم نہیں کیا، نہ باپ کا، نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، نہ شوہر کا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی دینی خدمات خلوص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت، خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ذرا یہ منظر ملاحظہ فرمائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسه فی کل سنۃ علی قبائل من العرب ان یعوه الى قوم حتى یبلغ کلام اللہ ورسالاته ولهم الجنہ فلیست قبیلۃ من العرب تستجیب له حتى اراد الله اظہار دینه ونصر نبیه واتجاز ما وعده ساقه الله الى هذا الحي من الانصار فاستجابوا له وجعل الله لنبيه دار حجرته۔ کوئی بھی کسی کے پاس جو ہے لوگ کوشش کرتے ہیں، آج بہت سے مبلغین ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو دینی محفل میں بلاتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ احادیث کریمہ سنانے کے لیے بلاؤ، اللہ کے فرمان سنانے کے لیے بلاؤ، لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں اتنا اس قدر مشغول ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے۔ نماز کا طریقہ سکھانے، نماز کی رغبت دلانے کی کوشش کرتے، بہت سے مبلغین لوگ ان کی باتوں پر کان نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیں اللہ کو کسی افراد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی افراد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے افراد نیک اس سے بہتر پیدا کر دے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملاحظہ کریں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے عرب کے قبائل میں جاتے تھے،
قبائل کے پاس جاتے تاکہ وہ جو ہے اپنی قوم کے پاس لے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام انہیں پہنچائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اگر تم اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغام کو قبول کر لو گے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو قبائل عرب میں سے کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دین کے غلبے کا ارادہ کیا، جب اپنے نبی کی مدد کا ارادہ کیا اور اپنے اس وعدے کے وفا کرنا چاہا جو اس نے اپنے نبی سے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے انصار کی طرف اللہ نے رسول اللہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے، انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دعوت پر لبیک کہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اسے ہی دار ہجرت بنا دیا، دار ہجرت بنا دیا۔ تو آپ مایوس بھی نہ ہو اس سے کہ دین کا کہیں کام ہو رہا ہے تو اس میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے، وہ نہیں آتا ہے، وہ نہیں آتا ہے، اور مبلغ کو بھی ہمیشہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب میں جاتے، کوئی نہیں سنتا آپ کی بات، یہاں تک کہ جب اللہ کی مرضی ہوئی، مشیت یزدی یہی ہوئی کہ اب دین کا غلبہ ہو، نبی کی نصرت ہو، اور اللہ نے جو وعدہ اپنے نبی سے کیا ہے وہ پورا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کا دل ان کی طرف مائل کیا۔ اہل مدینہ نے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ نبی کی پیدائش اگرچہ مکے میں ہوئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کو دار ہجرت بنا دیا، آپ کے آخری آرام گاہ قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سے پرعزم ہو کر دین کی خدمات انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی خدمات کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دین کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، اپنا کنبہ چھوڑنا پڑے، اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑے، تو صحابہ نے ایسا کیا، ہجرت کیا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کی، صرف خود نہیں، مردوں نے ہی نہیں، اپنی عورتوں نے بھی قربانی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے تعلق سے یہ روایت سنیں کہ دین کی خاطر ان کو پورا گھر چھوڑنا پڑا، قبیلہ اور شہر چھوڑنا پڑا، خود بھی چھوڑا اور اپنے زوج اور ان کی زوجہ نے بھی چھوڑا۔ آپ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ یہ روایت سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرج عثمان بن عفان مہاجرا الى ارض الحبشہ ومعه رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت فاحتبس على النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وكان يخرج يتوقف عنهم خبرا فجاءت امرأة فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط۔ طبرانی کی روایت حضرت ابن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کیے تو آپ کے ساتھ جو ہے حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دنوں تک آپ کی خبر نہیں ملی، تو آپ ہمیشہ آپ کی خبر کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ایک دن ایک خبر لے کر ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے وہاں کی خبر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان پہلے وہ صاحب تو جو دین کی خدمت کرتا وہ یہ نہیں دیکھتا فلاں کرے گا تو ہم کریں گے، فلاں دین کی طرف سبقت کرے گا تو ہم بھی کریں گے، محلے کا فلاں آدمی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، اپنے پیچھے نہیں دیکھتا۔ حضرت عثمان وہ پہلے شخص ہیں کہ خود بھی کیے اور اپنے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ
حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کیا. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے کی ضرورت پڑے، مال دینے کی ضرورت پڑے، گھر سے دور ہونے کی ضرورت پڑے، اے اللہ خوش دلی کے ساتھ تمام امور کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما. آخری روایت سنیں چونکہ وقت ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مصعب ابن عمیر مقبلا وعليه احاب كبش قد تنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين ابوين يفضوانه بأطيب الطعام والشراب فدعوا حب الله ورسوله الى ما ترون. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانی دی. گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑا، مال دینا پڑا مال دیا، جان کی ضرورت پڑی جان قربان کی، یہاں تک کہ عیش و آرام والی زندگی قربان کرنی پڑی. تو انہوں نے اپنے عیش و آرام والی زندگی بھی قربان کر دی کہ ماں باپ کے گھر میں جو بہت عیش و آرام تھا، دنیا کی سارے لوازمات موجود تھے، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا پینا، آرام دہ گھر، سب کچھ ہے، مگر دین چھوٹ رہا ہے. تو دین کو اختیار کرنے کی خاطر انہوں نے اچھا کھانا چھوڑا، اچھا پہننا چھوڑا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیں. نبی کریم فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کے اوپر دمبے کی کھال جو آپ پہنے ہوئے تھے، دمبے کی کھال پہنے ہوئے تھے، اپنے جسموں پر ڈالے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا انظروا الی الرجل الذی نور اللہ قلبہ. اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیا، نور سے منور کر دیا ہے. کہ نبی کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبْوَيْنِ، میں نے ان کی وہ زندگی بھی دیکھی ہے کہ جب یہ اپنے ماں باپ کے پاس تھے تو ان کے ماں باپ ان کو سب سے اچھا کھانا، سب سے اچھا پینا دیتے تھے، سب سے اچھا پہنا دیتے تھے. آج یہ اللہ اس کے رسول کی خاطر آج ان کی یہ حالت ہو گئی جو تم ملاحظہ کرتے. تو اللہ کی رضا، رسول کی رضا، دین کی خدمت کے لیے انہوں نے عیش و آرام کی زندگی کو ترک دیا. رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بھی دینی خدمات کے لیے کما حق و دین کی خدمات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل، ایک پیارا عمل اس نیت سے میں پیش کر کے اپنی جو بھی یہ بیان ہے اس کو ختم کروں کہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا